اللہ اچھا مجھ سے مسلسل یا علی یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اطراف میں اگر جگہ کہیں ہے، آپ مجھے نظر نہیں آ رہی، اگر آپ کے پاس کہیں آس پاس ہے تو اگر اہل بیت اطہار کے کسی چاہنے والے کی وجہ سے کہ وہ بھی مجلس میں شامل ہو جائے، آپ کا پیر کہیں پر مڑا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجمع میں سے جو ہزاروں لوگ تشریف فرمائیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن فاطمہ زہرا ضرور دیکھ رہی ہیں اس چیز کو کہ مجلس حسین میں اللہم صلی علی وسلم کہ مجلس اہل بیت اطہار میں ایک وہ شخص تھا کہ جو تھوڑا سا دب کر بیٹھا ہوا تھا تاکہ اس کا دوسرا مومن بھائی بھی مجلس میں آ کر شریک ہو جائے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنا آپ کے دل ملے ہوئے ہیں، دلوں کا فاصلہ تو نہیں ہے، جسموں کا فاصلہ بھی کم از کم تھوڑی دیر کے لیے زحمت برداشت کرتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ اس فرش ادا پر آ سکیں اور بآواز بلند درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم جزاکم اللہ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. اللہم صلی وبہ نستعین وہو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما إمام المتقين وأمير المؤمنين ويعسوب الدين ولا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم العن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. ملاب الحسن امیر المومنین کی بارگاہ میں متوسل ہوتے ہوئے سب مل کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بالحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه اشفع جنت البقیع کے مزارات کی آبادی کے لیے وجیہان عند اللہ. قبر کی پہلی رات امیر المومنین زیارت کو آئے وجیہان عند اللہ
صلوات علی محمد وعلی محمد. اللہم تو بہرحال ایک اناؤنسمنٹ ہے جسے مجھے خود کرتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ یہاں پر تھوڑا سا محتاط رہیں کہ کچھ مشکوک افراد بھی موجود ہوتے ہیں بسا اوقات. خانہ کعبہ میں جب ہوتے ہیں جو مولود کعبہ کا حرم ہے تو ظاہر ہے کہ امیر المومنین کی مجلس میں بھی ایسا ہونا ممکن ہے، تو اپنے سامان ہے اس کی حفاظت کیجیے گا اور اپنے والیٹس کی حفاظت کیجیے گا کہ انشاءاللہ جو لوگ اس قسم کا کوئی موجود ہے خدا نخواستہ تو امیر المومنین کے نام کے صدقے میں سے ہدایت عطا ہو سکے انشاءاللہ، اور ہم سب کے رزق حلال میں وسعت و کثرت اور برکت عطا ہو سکے، اور یا امیر المومنین رزق حرام سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب ہو سکے انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ جزاکم اللہ. شب جمعہ بھی ہے اور شب شہادت جناب امیر بھی ہے کہ حدیث میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ یوں ہوا کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر الناس کفضل امیر المؤمنین علی سائر اللیالی. فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی کفضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس، کہ انسانوں کی فضیلت اگر دیکھی جائے تو علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسی ہے جیسی شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ہے. لہذا شب جمعہ بھی ہے، شب شہادت جناب امیر بھی ہے. کیا ذکر کیا جائے اس ہستی کے بارے میں؟ قرآن کے اعمال ابھی ہو رہے تھے، میں نے شب 19 رمضان کو عرض کیا تھا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو انتہائی مناسب ہے کہ اعمال قرآن کے بعد ذکر امیر المومنین ہو رہا ہے. اور پروردگار نے پورے قرآن میں نہیں معلوم کتنے اسرار رکھے ہیں فضائل کے اس ہستی کے بارے میں کہ دنیا تلاش کرتی رہے اور سارے انسان اور جن و انس علی کے فضائل لکھتے رہیں، لیکن فضائل کا ایک حصہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا کہ جو ہم حروف مقطعات پڑھتے ہیں فقط، چونکہ ابھی اعمال قرآن ہوئے ہیں مجھے آگے جانا ہے، لیکن ایک اشارہ، حروف مقطعات 29 ہیں پورے قرآن میں، الف لام میم جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے لہذا مقطعات کہا جاتا ہے. یاسین، طٰہٰ، قاف، صاد، تو 29 ہے پورے قرآن میں اور بعض ریپیٹڈ بھی ہیں. مثلا الف لام میم سورہ بقرہ میں بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور سورہ عنکبوت میں بھی الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اگر ان حروف مقطعات ان کی تفسیر کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوائے رب العالمین کے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس کی حقیقی تفسیر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. تو نہیں معلوم، کسی مفسر نے آج تک نہیں لکھا کہ ان حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، حقیقی مطلب، لیکن بہرحال کوشش ضرور کی ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر، اور جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ رموز و اوقاف اس میں اسرار ہیں اس میں کہ ہم اس پہ غور کر سکیں. تو ایک لطیف نقطہ بہت کہ حروف مقطعات کو جمع کیا جائے، جتنے حروف ہیں ایک ساتھ جمع کیا جائے انہیں، اور اس کے بعد جو ریپیٹیشن ہے اسے آپ ہٹا دیجیے. تو جتنے حروف مقطعات بنتے ہیں ان حروف سے مل کر اگر آپ کوئی جملہ بنانا چاہیں تو کلام عرب کو کون سا جملہ بنے گا؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ یہ حروف بھی اللہ نے بڑی سلیکشن کے ساتھ رکھے ہیں. ظاہر کہ قرآن کا کوئی حرف بھی جا بجا تو نہیں ہو سکتا، تو بڑی سلیکشن کے ساتھ انہیں رکھا گیا ہے. تو ان حروف کو ملا کر اگر کوئی جملہ بنانا چاہے تو کیا جملہ بن سکتا ہے؟ قرآن کریم کا بھی اعمال آپ نے کیے ہیں. تو یہ جیسے بچے اسکریبلز الفابیٹس کے ساتھ وہ ورڈز بناتے ہیں، سینٹنس بناتے ہیں، تو قرآن کے حروف مقطعات کو ملائیے اور ملا کر جملہ بنانا چاہیں تو جملہ یہ بنے گا کہ صراط علی حق ممسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم وہ ہیں جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. حروف مقطعات فضائل امیر المومنین کا اعلان کریں گے، لہذا یہ وہ ذات ہے کہ سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی، سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی، اور پھیلے تو تاب سرحد والناس ہے علی. اس کی ولادت پر اللہ نے اہتمام برتا، شہادت پر خاص اہتمام برتا. اصلاً یہ ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے. دنیا نے
ظاہر ہے کہ ہر ایک نے کسی نہ کسی کو اپنا لیڈر بنایا اور امام بنایا، لیکن یہ شیعیان حیدر کرار کے لیے سعادت کی بات تھی کہ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ ملتے رہے ادھر ادھر سے لوگوں کو امام، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ اور یقین جانیے کہ یہ علی کی فضیلت بعد میں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، کہ کعبے کی فضیلت پہلے ہے کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے۔ یہ جملہ فقط میں نے ممبر سے جوش خطابت میں نہیں کہا، جا کر دیکھیے گا مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا وہ خطبہ کہ جو مولا نے کعبے کی چھت پر ارشاد فرمایا، اس کا پہلا جملہ ہی یہی ہے، اس کا آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے کہ الحمدللہ الذی، حمد اس پروردگار کی کہ شرف ھذا بقدوم ابی ہے۔ سید الشہداء تشریف فرماتے سامنے، حج کا زمانہ ہے، مولا نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور نکلنا چاہتے ہیں، اس سے ایک دن پہلے کا خطبہ ہے یہ۔ اور جو اردو ریفرنس دیکھنا چاہتا ہے اس کا، فارسی اور عربی کتابوں میں تو بہت مقامات پر ہے یہ، جو اردو ریفرنس دیکھنا چاہتا ہے، خطبے کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، وہ جا کر دیکھیے علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب ہے حدیث کربلا، کہ جس میں اس خطبے کو علامہ صاحب نے لکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں کیا عرض کروں، ان کے بارے میں کسی تعارف کی تو محتاج نہیں ہے وہ، اور پروردگار ان کا سایہ ہمارے سلام و سلامت رکھے انشاءاللہ۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے اسے اردو زبان میں لکھا ہے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ حسین کے بابا کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ یہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا خطبہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو تالی تلو المعصوم ہے، جو عصمت سے اس قدر قریب ہے کہ 2 قدم آگے بڑھے اور امامت مل جائے، جو شاعر کا جملہ ہے۔ تو فرمایا مولا ابوالفضل عباس نے، اور پھر فرمایا کہ من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن، غور فرمائیے گا، کل تک جو فقط گھر تھا علی کی ولادت کے صدقے میں کعبے میں تبدیل ہو گیا۔ لہذا یہ امیر المومنین کی فضیلت بعد میں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، اصل یہ کعبے کا مقام پہلے ہے کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ تو جس کی ولادت پر اللہ نے یہ اہتمام برتا ہو، اصل یہ تمام فضائل کے لیے یہی بات ہے۔ اصل ہم سب کا کمال یہ ہے کہ ہم حق کی طرف چلے جائیں، ہم حق کے پیچھے جائیں، یہ ہمارا کمال ہے۔ کوئی باطل کے پیچھے جائے تو اس کا نقص ہے، اگر حق پر عمل کرے تو اس کے لیے کمال ہے، لیکن کیا علی کے لیے بھی یہی کمال ہے؟ نہیں۔ فعلی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا اللہم ادر الحق حیثما دار، کہ پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے۔ یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کہ علی حق کے پیچھے جائے، اگر حق حق رہنا چاہتا ہے تو اسے علی کے پیچھے آنا پڑے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ لہذا امیر المومنین نے جب اپنا تعارف بھی کروایا ہے، باتیں بہت سی جلدی جلدی میرے ساتھ چلیے گا، امیر المومنین نے جب اپنا تعارف کروایا، اصل حق کبھی علی سے جدا ہو نہیں سکتا۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ذکر امیر المومنین کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایک جواب ان کا یہ بھی ہماری جانب سے یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول نے دعا ارشاد فرمائی تھی اللہم ادر الحق حیثما دار، پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے۔ اب جو بھی علی کی جانب مڑا ہوا ہو سمجھ لینا کہ وہ اہل حق ہے۔ امیر المومنین جب تشریف لاتے ہیں، ظاہری خلافت جب مولا کو ملی ہے اور تشریف لائے ہیں اس ممبر پر کہ جس ممبر کے 3 زینے تھے، تو اپنا تعارف بھی اسی انداز سے کروایا مولا نے۔ یہ قرآن کے حروف مقطعات بھی کہہ رہے ہیں کہ علی حق ہے، رسول اللہ نے بھی کہا کہ حق وہ ہے کہ جو علی کے ساتھ آ جائے، اور امیر المومنین نے اپنا تعارف کروایا۔ جب اپنا تعارف تو تشریف لاتے ممبر پر، لوگ تو گئے تھے علی کے پاس، اب یہ تفصیلی واقعہ ہے کہ یا امیر المومنین آپ خلافت کو قبول کر لیجئے۔ اور مولا نے جب دوسری خلافت کے بعد یہ ہوا تھا، یہ 2 مرتبہ ہوا، پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، دوسری مرتبہ یہ ہوا تھا کہ جب مولا نے خلافت کو قبول کیا، اس سے پہلے ریجیکٹ کیا تھا۔ اچھا دوسری مرتبہ بھی ریجیکٹ کیا، لیکن وہ زبردستی امیر المومنین کو دی گئی، لیکن جو پہلی مرتبہ کا واقعہ تھا وہ تو مختصر سا یہ تھا کہ جب آتے ہیں امیر المومنین کے پاس اور آ کر کہا کہ یا امیر المومنین اب ہم تیسری خلافت آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو علی نے کہا کہ تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں اس پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ نہیں ہے، اسے واپس لے جاؤ۔
کہ یا امیر المومنین نہیں، ہم آپ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں، انہیں مان لیجئے. علی کے ساتھ شرط رکھی جائے، کنڈیشن، کہ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت پر عمل کریں گے. اب بتائیے اس پہ کیا انعام دیا جائے؟ کہ کوئی علی سے کہے، قرآن ناطق سے کہے کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے، ہماری شرط ہے. اور اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سیرت بزرگان پر عمل کریں گے، جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کی سیرت پر آپ عمل کریں گے. اور خدا کی قسم اس سے زیادہ لاجیکل جواب ممکن نہیں تھا جو امیر المومنین کی زبان سے جاری ہوا. فرمایا جہاں تک قرآن اور سنت پر عمل کی بات ہے تو علی قرآن و سنت کے خلاف تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہ علی تو آیا ہی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، جس کے بیٹے کے لیے کہا جائے. ہاں جہاں تک بزرگوں کی سیرت کی بات ہے تو اس میں دو باتیں، بہت لاجیکل جواب دیا مولانا. کہا دو باتیں، دیکھو ان کی سیرت یا تو قرآن و سنت سے میچ کرتی ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے. دو میں سے تیسری صورت تو نہیں ہو سکتی کوئی. یا تو ان کی سیرت اور سنت قرآن و سنت سے میچ کرتی ہے یا پھر قرآن و سنت سے الگ ہے. اگر وہ ان کی سیرت قرآن و سنت کی سیرت جیسی ہی ہے تو پھر اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. پھر تو اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر ان کی سنت اور سیرت کچھ اور ہے تو پھر علی ہر کام کر سکتا ہے لیکن وہ کام نہیں کر سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوا. ان کے بعد وہ کسی اور صاحب کے پاس گئے، انہوں نے قبول کر لیا ان دونوں شرطوں کو، اور تیسری خلافت کا سلسلہ کچھ اور بن گیا. لیکن میں اب تمام کی جانب سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یا امیر المومنین آپ ایک مرتبہ ہاں کہہ دیتے کہ ہاں میں کر لوں گا، اس کے بعد کون پوچھنے والا تھا؟ بھائی جنہوں نے ہاں کہی ان سے کسی نے جا کر پوچھا کہ آپ نے قرآن و سنت پر کتنا عمل کیا؟ آپ ہاں کہہ دیتے، خلافت آپ کے ہاتھ میں آ جاتی، اس کے بعد جیسے مرضی چاہتے چلاتے، تو تھوڑی آپ کو روکنے والا تھا. یہاں پر دو باتیں بنیادی. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی کی ایک ہاں سابقہ لوگوں کے اعمال پر تائید بن جاتی اور امیر المومنین یہ نہیں چاہتے تھے. اور دوسرا مجرات کے لیے پیغام ہے، تاکہ علی ساری حکومت اسلامیہ کو ٹھکرا سکتا ہے لیکن اس کے لیے علی کو ایک جھوٹ زبان سے کہنا پڑے، یہ علی سے برداشت نہیں ہو سکتا. تو وہ علی جو ساری حکومت کی خاطر ایک جھوٹا ہاں زبان سے نہ کہہ سکے، اس علی کا چاہنے والا کاروبار میں اور ہر نفع نقصان میں قدم قدم پر جھوٹ نہیں بول سکتا اور اس کی زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہو سکتا. کہ جو امیر المومنین کا چاہنے والا ہے کہ جس نے ایک جھوٹی ہاں اس لیے نہیں کہی اور پوری خلافت اسلامیہ کو ٹھکرا دیا. جب تیسری خلافت بھی ختم ہوئی اس کے بعد مولا کے پاس پھر آتے ہیں اور پھر آ کر کہا کہ یا امیر المومنین اب آپ خلافت قبول کر لیجئے. اور معلوم تھا کہ آپ شرط رکھیں گے تو علی مانیں گے نہیں، لہذا بغیر کسی شرط کے آپ تشریف لے آئیے. اور پھر مولا نے اسی طریقے سے ٹھکرایا تو انہوں نے ایک حجت تمام کرنے کی کوشش کی کہ یا علی ہم قیامت میں اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم تو گئے تھے علی کے پاس خلافت دینے کے لیے، علی نے قبول نہ کیا اس سے. تو مولا نے مسکرا کر کہا کہ شکایت تم میری شکایت کرو گے؟ تو شکایت تو مجھے کرنی ہے تمہاری اللہ کے سامنے، تم کیا کرو گے میری شکایت؟ کہا کہ نہیں ہم کہیں گے کہ ہم تو گئے تھے انہوں نے خود قبول نہ کیا. اس وقت مولا نے کہا کہ اچھا حجت تمام کروانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کل سب سے کہو کہ مسجد میں آ جائیں اور علل اعلان بیعت ہوگی اب علی کے دست مبارک پر. میں نے بات شروع کی تھی کہ علی قول بھی حق، فعل بھی حق اور ذات بھی حق. اصل ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے قرآن میں کسی شک کی گنجائش نہیں ویسے ذات علی ابن ابی طالب میں کسی باطل کی گنجائش نہیں، ہو نہیں سکتا. یا علی جب مولا تشریف لاتے ہیں ممبر پر، اب اس ممبر کی یہاں تو بہت سارے زینے ہیں خیر، اور ہوتا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے عام طور پر یہ ایرانین کلچر کے اعتبار سے یہ ممبر ہے کہ جو تھوڑا سا بلند ہوتا ہے. مسجد نبوی میں جو ممبر تھا اس کے 3 زینے تھے، 3 سٹیپس تھے. اس کے پہلے سٹیپ پر سب سے اوپر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ تاریخ میں. ان کے بعد جو آئے انہوں نے اس زینے کو چھوڑ دیا، وہ سیکنڈ سٹیپ پر آ گئے، وہ دوسرے سٹیپ پر بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. جو ان کے بعد آئے انہوں نے اسے بھی چھوڑ دیا، وہ آخری سٹیپ پر آ گئے. اچھا جو ان کے بعد آیا تو ممبر بچا نہیں تھا تو پھر زمین پر تشریف لے آئے، وہ زمین پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے.
اچھا اسی ترتیب کا اگر خود سوال کیجئے گا کہ چوتھا آتا تو پھر زمین کھود کر اندر ہی جاتا، پھر جگہ نہیں بچی تھی اس کے لیے. سیکوینس میں اگر آتا وہ مولا تشریف لاتے، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ زمین پہ بیٹھ کے خطبہ دیں گے. خدا آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. اچھا جو نہیں سمجھ سکے ان تک جملہ مکمل کر دو آپ کہ مولا تشریف لاتے ہیں اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اچھا زمین پر نہیں بیٹھے تو پھر تیسرے سٹیپ پہ بیٹھ جائیں گے، چلیں دوسرے سٹیپ پہ بیٹھ جائیں گے. لیکن لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ قدم امیر المومنین منبر کی جانب بڑھ رہے تھے اور پہلے زینے کو چھوڑا اور دوسرے زینے کو چھوڑا اور جہاں رسول آ کر بیٹھا کرتے تھے وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں بیٹھتے. ابھی علی نے کچھ کہا نہیں، زبان سے کچھ بیان نہیں کیا، لیکن علی کے عمل نے بتلا دیا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ مجھے دی گئی چوتھی خلافت ہو، لیکن علی کی نگاہ میں رسول کے بعد بلا فصل پہلی ہی خلافت ہے. علی مولا، علی مولا. ابھی کچھ کہا نہیں امیر المومنین نے، ابھی تو آ کر تشریف فرما ہوئے اور جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے وہاں تشریف رکھتے ہیں. اچھا یہی تو امامت کا تسلسل ہے نا جو نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہے. حسن یہاں پر بات آگے بڑھاؤں گا لیکن ایک چھوٹی سی بات، ایک اہل سنت کے شاعر تھے اور ایک اہل تشیع کے شاعر تھے، آپس میں دوستی تھی، ہونی بھی چاہیے، ظاہر برادران اسلامی ہے تو آپس میں دوستی تھی. سلسلہ یہ ہوا کہ دونوں شاعر تھے، تب شاعر شعر کی کہے بغیر تو رہ نہیں سکتا، بلکہ کہوں شعر سنائے بغیر تو رہ نہیں سکتا. صحیح، اب اس نے کچھ کہا ہے تو پھر اسے سنانا تو ضروری ہے، اس کی ایک فطرت میں بات ہوتی ہے. جو شعراء ہیں وہ تشریف فرما اگر ہیں یہاں پر تو سمجھ پائیں گے بات کو، اور اس پہ بہت کچھ کہتا ہے اگر گنجائش ہوتی ہے. آج اب شب شہادت ہے لہذا گنجائش نہیں ہے کہ بات کی جا سکے زیادہ. تو جو اہل سنت کے جو شاعر تھے وہ کہ شعر کہتے تھے، تو جو اہل تشیع کے شاعر تھے وہ اس پر کوئی نہ کوئی فضیلت اہل بیت کا شعر لگا دیا کرتے تھے. انہوں نے ایک شعر کا اسی بہر میں انہوں نے دوسرا شعر فضیلت اہل بیت پر کہہ دیا. یہ ان کا روٹین تھا. تو وہ سوال کرتے تھے کہ بھئی میں کوئی شعر کہتا ہوں، کسی بہر میں کہتا ہوں، کسی وزن میں کہتا ہوں، کسی قافیہ ردیف میں کہتا ہوں، تم کبھی اس پر علی کی فضیلت، کبھی بیوی کی فضیلت، کبھی حسنین کی فضیلت، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو انسان جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے بھائی، تو میں تو یہی کام کروں گا. تو اہل سنت کے جو شاعر تھے ان کے ذہن میں خیال آیا، دیکھیے یہ جو تسلسل ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اب ایک ایسا مصرع کہو کہ جو اتنا بے ربط قسم کا ہو کہ اس پر کوئی فضیلت آ ہی نہ سکے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر، اور اپنے شیعہ دوست سے کہا کہ اس پر بھی کوئی اہل بیت کی فضیلت ہو سکتی ہے. بڑا عجیب قسم کا مثال نا، بے ربط، الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر. اب جیسے باب مدینۃ العلم سے علم کی خیرات مل رہی ہو اور جیسے الفاظ کی خیرات وہاں سے مل رہی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہوتا نہیں ہے کام. تو اس نے کہا کہ جی بالکل ہو سکتا ہے، اس پر بھی معاملہ اہل بیت کی فضیلت آ سکتی ہے. کہا اس پر کون سی فضیلت آ سکتی ہے اس قسم کے مصرے پر؟ کہا بہت آسان ہے، اور فرمائیے گا. کہا پھر سناؤ. تو انہوں نے اس مصرے کے اوپر ایک مصرع لکھا اور شعر مکمل کر دیا. کبھی دیکھو ایسے ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر ہے. نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر. تو امیر المومنین جب تشریف لاتے ہیں تو لوگوں کی نگاہ میں ذات امامت میں نبوت کا جلوہ جھلک رہا تھا. علی تشریف فرما ہوتے ممبر پر، اور لوگوں نے دیکھا نا کہ جب امیر المومنین یہاں پر ہیں تو آپس میں وسپرنگ شروع ہوئی، سرگوشی.
تو یہ کہ علی کہاں بیٹھ گئے؟ علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. تو مولا نے ابھی کسی نے کچھ کہا نہیں تھا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ مختصر ترین خطبہ شاید امیر المومنین کی حیات کا، 2 جملوں کا خطبہ، بات مکمل کر دی. اس کے بعد ایک شخص نے سوال کیا، مولا نے جواب دیا، اور میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا. مولا نے کہا آپ یہاں چونکہ عرب اسٹیٹ میں رہتے ہیں لہذا عربی لطافت کو سمجھ پائیں گے کہ امیر المومنین کیا کہنا ہے، اس لیے ترجمے میں وہ لطف نہیں ہے کہ جو عربی میں ہے. مولا نے انہیں دیکھا، کہا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. اللہ اکبر. حمد پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. کہ اتنے میں ایک جوان کھڑا ہو گیا اور اس نے سوال کر لیا کہ یا علی آپ یہاں بیٹھ گئے، آپ کم از کم ایک زینہ نیچے آ جاتے، یہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، یہ زیب نہیں دیتا آپ کو. اور امیر المومنین نے اسے مسکرا کر دیکھا اور جملہ ارشاد فرمایا، ما ہاذہ الاعوار، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم تو وہ ہے جو دوش رسالت پر پہنچ کر بتوں کو توڑ چکا ہے. یہ قدم تو وہ ہیں جو دوش رسالت تک پہنچ چکے ہیں. کل آیت اللہ عراقی کی جو میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا تھا، 4 فضائل، اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ امیر المومنین کے قدم دوش رسالت تک پہنچے ہیں جو کسی کو حاصل نہیں ہو سکا. اور جب علی سے سوال کیا گیا مولا کائنات سے کہ یا علی کیف حالک وانت علی کتف رسول اللہ، آپ کی اس وقت کیا کیفیت تھی، کیسا محسوس کر رہے تھے جب آپ دوش رسالت پر تھے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سنتے اور گزر جاتے ہیں. مہر نبوت پر کسی کے قدم آ جائیں باذن پروردگار. علی موجود ہیں، کہ کیف حالک، کیسا فیل کر رہے تھے، کیسا محسوس کر رہے تھے؟ کیا عجیب جواب دیا، کہ کیف حال من فوقہ رب العالمین وتحتہ سید المرسلین. کیا اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ جس کے اوپر رب العالمین ہو اور جس کے نیچے سید المرسلین ہو. اس کا حال کیا پوچھتا ہے؟ اللہ. بہت خوب کہا کسی نے، کہا وہ دن نہ ملیں گے وہ مقدر نہ ملے گا، وہ دن نہ ملیں گے وہ مقدر نہ ملے گا، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی، مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی، قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ ملے گا. یہ امیر المومنین کی فضیلت، قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ ملے گا. اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، مل جائے گا چھپ کر مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. یہ فضیلت فقط امیر المومنین سے مخصوص ہے. مولا کی جب حکومت آئی، مولا تشریف فرما ہوتے ہیں. اچھا اب علی کی حکومت، ظاہری خلافت بھی آغاز ہو گیا مولا کا، کہ جب ظاہری خلافت مولا کو مل گئی، لیکن ہم بھی ایک وارث علی کی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں. لہذا مولا کی حکومت سے یہ طے کیجئے گا کہ مجھے رات جب انشاءاللہ اگر ہمیں وہ زمانہ دیکھنا نصیب ہو سکے کہ ہم سب کی دعا انشاءاللہ اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے آواز بلند درود دیتے محمد وعلی محمد صلی محمد. تو جب علی کی حکومت آ گئی تو معاملہ یہ نہیں تھا کہ اب تو ہمارے مولا کی حکومت آ رہی ہے تو جیسی بادشاہی کرنی کرتی پھرو، ٹھیک ہے، اب حکومت ہماری ہے. یہ دنیا کی حکومت نہیں تھی کوئی کہ جس میں اب اقتدار ہمارے پاس ہے تو جیسے مرضی آئے، بلکہ امیر المومنین نے اپنے شدید چاہنے والوں کو، کسی نے جرم کیا تو مولا نے سزا دی. اس لیے کہ علی یہ نہیں دیکھا کرتا کہ کون اس کا چاہنے والا ہے کون نہیں ہے، یہ دیکھا کرتا ہے کہ کون اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہے اور کون نہیں ہے.
بالکل مولا کلیئر تھے. اور کتنے لوگ ایسے تھے جو امیر المومنین کو چھوڑ کر چلے گئے, چاہنے والے تھے لیکن چلے گئے. لہذا ہمارے پاس جملہ پہنچا تاریخ میں قتل الامیر بشدۃ عدلہ. دنیا کے بادشاہوں کو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں ان کے ظلم کی وجہ سے مارا گیا. شاید تاریخ کا ایک واحد بادشاہ وہ ہے کہ جسے اس کے عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا. عدل میں شدید تھے. اذن مولا کا چاہنے والا نجاشی وہ نہیں کہ جو جعفر طیار جن کی جانب گئے تھے حبشہ ہجرت کر کے, نہیں, وہ نجاشی کہ جو مولا کا چاہنے والا تھا. بعض جنگوں میں بھی مولا کے ساتھ شریک رہا ہے. رمضان کا مہینہ تھا, یہی رمضان, ایک فعل گناہ سرزد ہو گیا. کہتا میں ایک مقام پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مغنیہ کی آواز آئی, میوزک کی آواز, اور میرا دل بہکتا چلا گیا, میں اس کی جانب جاتا چلا گیا, یہاں تک کہ فعل حرام بھی مجھ سے سرزد ہو گیا, اور شراب بھی ساتھ میں تھی, نعوذ باللہ من ذالک. تو ساتھ جب ہماری آوازیں بلند ہوئی تو اطراف کے لوگوں کو پتا چلا رمضان کا مہینہ ہے, مولا امیر المومنین کی خلافت ہے, مولا تشریف لاتے ہیں. اور جب ثابت ہو گیا کہ نجاشی نے جرم کیا ہے تو کہا کہ اسے لٹاؤ اور 80 کوڑے لگاؤ. اور جب 80 کوڑے لگ چکے, آپ علی کی حکومت سے وارث علی کی حکومت طے کیجئے گا. جب 80 کوڑے لگ چکے, یہ نہیں کہا مولا نے کہ میرا چاہنے والا ہے, خیر بات میں دیکھا جائے گا, نہیں, 80 کوڑے لگاؤ اسے. اور پھر جب کوڑے مکمل ہو گئے تو مولا نے کہا 20 اور لگاؤ. تو نجاشی نے سوال کیا کہ مولا اس جرم کی سزا 80 کوڑے تھے, یہ 20 اور کیوں؟ کہ اس لیے کہ 20 احترام رمضان کو توڑنے کی خاطر. رمضان کا احترام تو نے باقی نہیں رکھا. کتنے ہی واقعات ایسے ہیں اپنے چاہنے والے کے لیے زیادہ سزا دی. عشق علی کو تو نے پامال کیا ہے, اس کی سزا زیادہ ہے. لہذا عشق علی ایک بھاری ذمہ داری لے کر آتا اپنے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں. جا کر دیکھیے گا امیر المومنین کا وہ خطبہ جو نہج البلاغہ میں ہے کہ جس کے بارے میں سید رضی نے کہا تھا کہ اگر نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ نہ ہوتا, فقط یہ خطبہ ہوتا تو ہدایت کے لیے کافی تھا یہ. اور جا کر ضرور, آج میرے پاس موقع نہیں کہ میں پورا خطبہ پڑھ سکوں, مولا کی شہادت کے ایام ہے, نہج البلاغہ کلمات قصار میں 3rd پورشن اس کا 150 نمبر. جب کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین کچھ نصیحت کیجیے گا مجھے, اور علی نے خطبہ ارشاد فرمایا. چاہتے کیا امیر المومنین کہ میرا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ فَلَا تَكُن مِّمَّن يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ الْعَمَلِ وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِي وَيَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِي يَنْهَى وَلَا يَنْتَهِي يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي يحب الصالحین ولا يعمل عملهم ويبغض المذنبین وهو احدهم. علی بول رہے ہیں تو خبردار لا تکن ممن یرجو الاخرۃ بغیر العمل. میرا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا وہ جو بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتا ہو, نہیں ہو سکتا. علی کہہ رہے ہیں ویرج التوبۃ بطول العمل, کہ خبردار ایسے نہ ہو جانا کہ لمبی عمر کا بہانہ بنا کر توبہ کو ٹال دو. آج موقع ہے, آج توبہ کرو. اللہ کو جوان کی توبہ پسند ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ جوان توبہ کرے, اس کے سامنے آ کر گر گڑائے, معافی مانگے. اور وہ کریم پروردگار, وہ کریم ہے کہ یا سری الرضا بھی آپ نے پڑھا تھا نا, کبھی 2 آنسوؤں کے گرنے پر راضی ہو جاتا ہے, کبھی ایک سجدے پر راضی ہو جاتا ہے. وہ کریم ہے, جا کر مانگو تو صحیح اس سے, توبہ کرو, غلطی ہو گئی مالک. حتی روایت میں یہ بھی ہے, ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو گناہگار نہ ہو اور جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نہ ہو. روایت کا جملہ ہے کہ جب ایک گناہگار اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب, اے میرے پالنے والے پروردگار. آج آپ نے دعا کمیل پڑھی ہے, سب نے پکارا ہے نا. اس یا رب کی حیثیت, اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے گا. یا رب, اے میرے پالنے والے پروردگار, جس نے میری پرورش کی ہے, جس نے مجھے پالا ہے. خدا فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا گناہگار بندہ ہے, اسے جواب نہ دو, اس نے بہت گناہ کیے. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے تڑپ کر دوسری مرتبہ یا رب, اے میرے پالنے والے پروردگار. خدا پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اس نے میرا گناہ نہ کیا ہو. نہ آنکھ, نہ کان, نہ زبان, نہ ہاتھ,
نہ جسم. ہر جسم کے حصے سے گناہ ہے. اسے جواب، یہ میرے جواب کے قابل نہیں ہے. لیکن حدیث قدسی کا جملہ ہے، جب تیسری مرتبہ یہی گناہگار تڑپ کر کہتا ہے کہ یا رب، میرے پالنے والے پروردگار، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ میرا گناہگار بندہ ہے لیکن ہے تو میرا ہی بندہ. اگر میں اسے جواب نہ دوں تو پھر کون جواب دے گا؟ اگر میں نے بھی اسے نامراد لوٹا دیا تو پھر یہ کس کے پاس جا کے مانگے گا؟ شب قدر عزیزان گرامی، امیر المومنین کی شہادت کی شب ہے. آج مانگنے کی رات ہے. اور جسے جتنا، دیکھیے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو عالم کل ہو، ظاہر غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں. جسے جتنا معلوم ہے، قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، جتنا معلوم ہے اس پر تو عمل کرو. ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں مزید سکھاتا جائے گا، اللہ تمہیں بتا دے گا، آگے بڑھو. یہ امیر المومنین کا پیغام ہے، ان کا میسج ہے. اب جسے جتنا معلوم ہو. علامہ طباطبائی، آخری جملہ منزل مصائب بس. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان ہے نا، شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مفسر ہیں. ان کے ایک شاگرد ہیں، امریکن میگزین میں یہ بات ان کے شاگرد سے نقل ہوئی تھی. ان کے شاگرد نے کہا کہ میں محرم کے ایام تھے، عراق میں گیا، ایران سے عراق گیا میں محرم کا عشرہ پڑھنے. تو وہاں پر جب میں پہنچا تو جس دیہات میں، جس گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر اہل سنت کی تعداد بہت زیادہ ہے. بہرحال میں نے مجلس حسین پڑھی. امام حسین علیہ السلام سے اہل سنت بھی محبت کرتے ہیں، ان سے کہا میں مجلس پڑھ رہا تھا. میں نے بڑی کوشش کی کہ شاید یہاں کسی کو ہدایت مل سکے، کوئی ولایت علی بن ابی طالب کو قبول کر سکے شاید. تو میں نے بڑی کوشش کی لیکن میری کوشش اثر نہیں ہوا اس کا کوئی. تو میرے دل میں بڑا دکھ تھا. جب میں جانے لگا تو وہاں پر ایک بوڑھا شخص تھا جو روزانہ مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا. میں نے اسے بلا کر کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں کبھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے اور تمہارے پاس کوئی ایسا نہ ہو جو تمہاری مدد کر سکے، تو ایک بار دل کے ساتھ یا علی مدد کہتے ہیں نا. تو میں نے اسے سکھایا کہ شاید اس بہانے اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے اور یہ یا علی مدد کہے، اس کی مشکل حل ہو جائے اور اس کے بعد اسے ہدایت مل جائے. تو میں اپنی حجت تمام کر کے آ گیا. میں نے کہا پروردگار، میں اتنا سکھا سکتا تھا، میں یہ سکھا کے آ گیا ہوں کہ یا علی مدد کہتے ہیں نا. کہتا میں چلا گیا. اگلے سال پھر محرم آیا تو پھر آیا، اور میرے دل میں تڑپ تھی کہ میں جا کر پوچھوں وہ بوڑھا شخص کہاں ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. تب میں اس کے پاس پہنچا، اس کے بیٹوں کے پاس. پتا چلا کہ وہ بوڑھا مر گیا. تو مجھے بہت دل میں افسوس ہوا کہ میں پہچان نہیں سکا کہ وہ کس مذہب پر گیا. تو میں اس کے بیٹوں سے کہتا ہوں کہ جاؤ مجھے قبر پر لے کے جاؤ اپنے باپ کی. کہتا ہے قبر پہ پہنچے، اس کی قبر سامنے تھی. تو میں نے امیر المومنین کا نام لے کر کہا مولا، میں نے آپ کے نام کے صدقے میں سے ہدایت عطا کی تھی، آپ مجھے دکھلائیں کہ اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے نام کے صدقے میں ہدایت دی، اسے ہدایت ملی یا نہیں ملی. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ قبر نگاہوں سے میرے حجاب ہٹ گیا اور میں دیکھنے لگا کہ قبر میں کیا ہے. اور میں نے دیکھا کہ قبر میں ایک بہترین جنت کے مقام پر ہے، بہت اچھے مقام پر، جسے جتنا پتہ چل جائے اس پر عمل کیجیے. بات اختتام ہو رہی ہے بس. میں نے اسے سوال کیا، میں نے کہا کہ اصولاً تجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہاں کیسے پہنچا؟ کہا کہ تم نے ٹھیک کہا. جیسے ہی میرا انتقال ہوا مجھے قبر میں دفن کیا گیا. علامہ طباطبائی کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ دفن کیا گیا. فرشتے آتے ہیں سوالات کے لیے، اور جو چند سوالات ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، یہ سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا. میں جواب دیتا رہا. آخری سوال کیا کہ من امامک، تیرا امام کون ہے. اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ اب میں کیا جواب دوں. میں پریشان تھا، مضطرب تھا، اور چونکہ میرے پاس جواب نہیں تھا لہذا عذاب کے فرشتے بڑھنا شروع ہوئے اور میری قبر میں آ رہے تھے اور عذاب شروع ہونے والا تھا کہ مجھے تیری سکھلائی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ میں کسی کو پکار نہیں سکتا تھا. تو نے کہا تھا کہ جب کوئی ایسی مشکل آ جائے، جب کوئی تیرا مددگار نہ ہو، تو یا علی مدد کہہ کے دیکھنا. کہتے عذاب کے فرشتے بڑھ رہے تھے اور وہ سوال کر رہے تھے تیرا امام کون ہے، تیرا امام کون ہے. اور میری زبان سے نکلا یا علی مدد. کہ جیسے یہ نام نکلا قبر کشادہ ہونا شروع ہوئی اور قبر کے کونے سے ایک نور بلند ہوا. میں نے اس نور سے سوال کیا من انت، تو کون ہے؟
جواب آیا انا مولا کا علی بن ابی طالب. وہ جیسے تو نے مدد کے لیے پکارا تھا تیری مدد کے لیے حاضر ہوں. انہوں نے 2 فرشتے معین کیے کہ مجھے اسلام کے معارف سکھائیں. اس کے بعد جنت میں میرے لیے گوشہ کھول دیا کہ جب یہ سیکھ جائے تو اسے جنت میں بھیج دینا. اس لیے کہ دنیا میں اس پر فقط اتنی حجت تمام ہوئی تھی, اس تک ایک یا علی پہنچا تھا. ذہن میں سوال آئے گا نا فوراً کہ وہ ایک یا علی مدد کہہ کے بچ گیا تو میں بھی بچ جاؤں. اس تک ایک یا علی پہنچا تھا جس پر اس نے عمل کر دیا. مجھ پر الحمدللہ شکم مادر سے یا حسین اور یا علی کی صدا پہنچی ہے. مجھ تک علی نے بہت زیادہ پہنچایا ہے. وہ مجھے اس سے بہت بڑھ کر آگے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یا علی مدد سے بہت آگے مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. یا علی مدد تو بنیاد ہے ہمارے دین کی, یہ تو اساس ہے, اس کے بغیر تو بات ہو نہیں سکتی. حسن ایک حدیث مجھے نہیں معلوم کتنے تحمل کر سکیں گے یا نہیں, لیکن حدیث ہے اور کافی میں ہے, ہماری سب سے معتبر کتاب ہے, کہ اگر ولایت علی کے بغیر کوئی عمل کر رہا ہے, چھٹے امام نے فرمایا کہ صلی او زنا, نماز پڑھے یا زنا کرے برابر ہے, فرق نہیں پڑتا. جسے ولایت علی پہنچ چکی ہے اور جان بوجھ کر انکار کر دے, جس پر حجت تمام نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا میں, جسے پتہ ہی نہ چلا, لیکن جس تک پہنچ چکی نہ مانے, تو یہ تو بنیاد ہے, یہ تو اساس ہے. جب قبر میں جائیں گے کہ سب کو جانا ہے, تو قبر کا منظر ایک علی کے چاہنے والے کے لیے حدیث میں آ جائے کہ ملک الموت ماں سے زیادہ مہربان ہوگا. شفیق ہوں گے منکر و نکیر. بہت خوب کہا کسی نے, قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن. قبر سخت ہے, تنگ ہے, تاریک ہے, لیکن مومن کے لیے, علی کے چاہنے والے کے لیے قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن. گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا, گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن ہیں, فرشتے بھی موالی محسن, یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. تو یا علی تو بنیاد ہے. اور اس کے بعد علی کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, میں نے گزارش کر دیا, جتنا آپ جانتے ہیں اس پر عمل شروع کر دیجئے, جان بوجھ کر اللہ کے قانون کو نہ توڑیں. یہ کر لیا اگر میں نے اور آپ نے انشاءاللہ, تو رائے امیر المومنین پر جنت تو انہی کے نام کے صدقے میں جانا ہے نا بھائی. خود علامہ طباطبائی, میں اس لیے بزرگ نام لیتا ہوں تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے, علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, وہ اس حدیث کو لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو جنت کا دروازہ کوئی میٹل کا تھوڑی ہے, تو دنیا کی کسی لکڑی کا تھوڑی ہے. ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء, سرخ یاقوت کا دروازہ ہے, علی صفاح الذهب, اور اس پر سونے گولڈ کی ایک کنڈی لگی ہوئی ہے. اور جب جنتی پہنچے گا تو دروازہ بند ہوگا, تو کہے گا پروردگار جنت میں کیسے جاؤں؟ تو آواز آئے گی پروردگار کی کہ اس کنڈی کو مارو دروازے پر. اور جب وہ کنڈی کو دروازے پر مارے گا, فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ طَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي. جب یہ کنڈی دروازے پر لگے گی تو اس سے صدا آئے گی اور دروازہ پکارے گا یا علی. جاکم اللہ, یہ معرفت کا نعرہ ہوتا ہے, اس پہ مزہ آتا ہے. تو یا علی, دروازے سے یا علی کی آواز آئے گی. علامہ طباطبائی جب اس حدیث کو لکھتے ہیں, کہتے ہیں یا علی کی آواز دروازے سے کیوں آ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ بہت اچھی تشبیہ دی. اور بس یہاں پر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس جوش کا اظہار کریں, اور اس کے بعد منزل مصائب اختتام پر. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جب بھی انسان دنیا میں کسی گھر پر جاتا ہے تو سسٹم یہ ہوتا تھا کہ دروازے پر کھڑے ہوتے تھے, اس کا نام لے کر اسے بلاتے تھے, جو صاحب خانہ ہو, جس کا گھر ہو اس سے اجازت لیتے تھے, اس کے بعد اللہ اکبر اللہ. علی ماشاء اللہ, اس کا نام لیتے ہیں, اس کے بعد اندر جاتے ہیں. کہتے جنتی جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو علی قسیم الجنت والنار, جنت کے مالک کا نام علی ہے. جب تک دروازے پر علی کا نام نہیں لے گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو, جا نہیں سکتے. تو یہ ہے بنیاد. اور
عشق امیر المومنین پر جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا کبھی اور دعا مانگتے ہیں پروردگار سے، اپنی زندگی میں اللہ کی جانب سے دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس نعمت پر شکر کیجیے گا اور کہیے گا پروردگار تیرا شکر، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، شکر ہے اس کا، اس نے ولایت ہمیں عطا کی ہے۔ ایک دعا کا جملہ ہے، یہیں سے میں مسائب پہ جا رہا ہوں، سیدی، ہم اہل بیت کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں سیدی، لو علمت الارض بذنوبی لساخت بی، اب السماوات لاختطفتنی، اب الجبال لحدتنی، اب البحار لاغرقتنی۔ اے میرے مولا، اگر میرے گناہوں کا علم زمین کو ہو جائے نا تو زمین مجھے نگل لے گی، میں آپ کا چاہنے والا ہوں لیکن میں گناہ گار ہوں۔ اگر یہ گناہ زمین کو پتہ چل جائے، اللہ بتلا دے زمین کو، تو زمین میرا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یہ مجھے نکل لے گی۔ اس کے بعد آگے کا ابل جبال لحدتنی، اگر پہاڑوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں تو مجھے ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اب السماوات لاختطفتنی، اگر آسمان کو پتہ چل جائے کہ میرے گناہ کتنے ہیں تو آسمان مجھ پر گر پڑے گا۔ اب البحار لاغرقتنی، اگر سمندر کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں وہ مجھے غرق کر دے گا۔ تو اے مولا، اور پھر اسی دعا میں آگے ہے بکم یجبر المحیض ویشفی المریض، اے اہل بیت اگر دنیا میں کوئی ٹوٹی ہڈی بھی جڑتی ہے تو آپ کے صدقے میں جڑتی ہے، ویشفی المریض، اگر کسی مریض کو شفا ملتی ہے تو آپ کے صدقے میں ملتی ہے، آپ کے صدقے میں ملتی ہے۔ اب میں آپ کی بارگاہ میں ہوں، وما تزداد الارحام وما تغیث، اگر رحم مادر میں کسی کو غذا ملتی ہے تب بھی آپ کے صدقے میں ملتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں، یا امیر المومنین، وہ علی کہ جس کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس سخت ترین دشمن نے جسے جنگ صفین امیر المومنین نے لڑی ہے، فہذا اليوم نقص العلم والفقہ فی الارض المدینہ، آج کا دن وہ ہے کہ جب علم اٹھ گیا، دنیا سے علم اٹھ گیا۔ حاکم شام جیسے دشمن نے گریہ کیا علی کی موت پر، برداشت نہیں کر سکا۔ اصل علی وہ کریم ابن کریم ہے۔ اسی جنگ صفین میں ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے، دیکھیے عام طور پر جو شجاع ہوتا ہے نا تو بہادر کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے تاکہ لڑ سکے، اور سخاوت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے تاکہ دے سکے۔ یہ فطرت کی بات ہے، جو بہادر ہوگا اس کا دل کچھ سخت ہوگا، جو سخی ہوگا اس کا دل کچھ نرم ہوگا۔ دل سخت بھی ہو نرم بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دیکھنا ہے تو امیر المومنین کی ذات میں دیکھو، امیر المومنین کی سخاوت، کرم مولا کا، تاکہ ہم سب اس دھر کے وہ بھکاری ہیں اور وہ فقیر ہیں کہ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، پتہ چل سکے۔ جب مولا کے سامنے وہ آیا نا، مولا نے اس پر وار کیا، اس کی تلوار گر گئی۔ جب اس کی تلوار گر گئی تو علی کے پاس موقع تھا کہ اسے مار دیتے، لیکن علی نے کبھی نہتے کو مارا نہیں، کبھی اس پہ حملہ نہیں کیا نہتے پر۔ اس نے، یہ بہادری تھی علی کی کہ حملہ کیا، تلوار گرا دی، اور پھر وہ سخاوت تھی کہ اس نے کہا کہ یا علی ذرا اپنی تلوار تو دیجیے گا مجھے، اس کی تلوار گر گئی ہے، کہ تلوار تو دیجیے گا۔ کون مانگ رہا ہے؟ دوست نہیں مانگ رہا، تلوار جانی دشمن مانگ رہا ہے، بزم میں نہیں مانگ رہا، میدان جنگ میں مانگ رہا ہے۔ علی نے کہا اچھا تلوار چاہتا ہے، یہ لے، اپنی تلوار دے دی۔ یہ ہے سخاوت علی کی، دے دی تلوار۔ کہا کہ وہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اے علی اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو مولا مسکرائے اور مسکرا کر اس سے کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بچانے والی تلوار ہے، بچانے والا تو فقط میرا اللہ ہے، وہ بچاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے علی آپ کو اپنے اللہ پر اگر اتنا بھروسہ ہے تو میں بھی آج سے اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بڑے بڑے مجاہد آپ نے تاریخ میں پڑھے ہوں گے جنہوں نے میدانوں میں کافر کو مارا ہے، علی نے اس جنگ میں کافر کو نہیں مارا، کفر کو مارا ہے۔ اللہ، کفر کو مار دیا۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کامل مصداق ہے علی ابن ابی طالب، تو وہ کریم ہے جو دشمن کو بھی عطا کر دے۔ وہ علی
کہ اصلاً 2 دن سے میں چاہ رہا تھا یہ جملہ پیش کیا جائے، لیکن آج ریلیٹ کر کے پیش کر رہا ہوں. جب علی کو ضربت لگی تھی نا اور مسجد سے باہر لے جا رہے تھے تو مولا نے مسجد باہر نکلنے سے پہلے سجدے میں پھر سر رکھا. علی نے پھر سر رکھا، اپنے زخمی سر کو سجدے پہ رکھا اور سجدے میں سر رکھ کر کہا کہ یا رب العالمین، قیامت میں جب تمام انبیاء و مرسلین جمع ہوں اور تمام ملائکہ مقربین موجود ہوں اور تیرے سامنے سب بنائے کھڑے ہوں تو ان سب کے سامنے گواہی دینا کہ میں نے تیری عبادت میں کبھی کوئی سستی نہیں کی تھی. میں نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی تھی، تو گواہی دینا. یہ ہے علی. مولا مسجد سے باہر تشریف لاتے ہیں، گھر میں پہنچے. کل میں 20 رمضان المبارک کی روایت پڑھ چکا. آج ہی کی شب تھی، کیونکہ دن بھی پورا نہیں گزرا، شب ہی میں مولا کی شہادت ہو گئی ہے. اور جملہ کہہ دوں، ایک تاریخوں میں لکھا ہوا 1/3 1/3 شب گزر چکی تھی، یعنی تقریباً یہ موقع تھا کوئی. آپ تشریف فرمائیں. اچھا، ایک فطرت انسانی ہے، ظاہر ہے کہ مصائب ہوں گے، انشاءاللہ سب کا گریہ بلند ہوگا. اس کے بعد ماتم، پھر سحری، پھر دل ہلکا ہو جاتا ہے انسان کا، اپنے گھر چلا جاتا ہے انسان. کوئی آج کی رات زینب کے دل سے پوچھے کہ کیسے گزرے گی. کوئی آج کی رات ام کلثوم کے دل سے پوچھے کہ کیا حالت ہوگی. آج شہادت ہوئی علی کی، رات ہی میں دفن کیا گیا ہے. رات میں وقت آخر کیا ہوا اور دفن کیسے کیا گیا اور بعد از دفن کیا ہوا، یہ کل انشاءاللہ شام کی مجلس میں گزارش کروں گا. آج شہادت تک انشاءاللہ. وقت آخر علی کا ایک خطبہ ہے مختصر سا، وہ مولانا ارشاد فرمایا، کل انشاءاللہ گزارش کروں گا شام کی مجلس میں. لیکن طبیب جب آیا، طبیب نے آ کر جب معائنہ کیا تو 2 جملے کہے. ایک جملہ تو یہ کہا کہ مولا کو اگر کچھ دودھ دیا جائے تو افاقہ ہو سکتا ہے کچھ. ابھی طبیب گیا تھا کہ کچھ دیر بعد مولا حسن کو اپنے گھر سے باہر کچھ آوازیں آنا شروع ہوئیں بیت علی کے باہر. مولا جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھا کہ کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا جام لے کر آئے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مولا حسن، یہ وہ ہے جس نے زندگی میں ہمیں پالا ہے، اس نے زندگی میں ہمیں کھلایا، آج ہم اپنے حصے کا دودھ اسے دینے کے لیے، آج ہمیں دودھ نہیں چاہیے. جارج جداگ عیسائی رائٹر ہے، صوت العدالت الانسانیہ، دا وائس آف ہیومن جسٹس میں لکھا ہے اس نے. وہ عیسائی لکھتا ہے، کہتا ہے علی اتنے شجاع تھے کہ کوئی علی کو میدان جنگ سے ہلا نہیں سکتا تھا. علی استقامت کا پہاڑ تھے، لیکن یہی علی جو استقامت کا پہاڑ ہے کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، بے اختیار آنسو گرنے لگتے تھے. لہذا کربلا کی یتیمہ کو جب تماچے لگ رہے تھے تو علی کو پکارا تھا اور سوال کیا تھا کہ کیا تم مجھے نجف کا پتہ بتا سکتا ہے؟ اس یتیمہ نے کہا تھا، نجف جا کر کیا کرو گی؟ اس نے سوال کیا، نجف جا کر کیا کرو گی؟ یتیمہ نے جواب دیا، تجھے نہیں معلوم نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کش علی مرتضی رہتا ہے، نجف جا کے فریاد کروں گی، دادا ہر یتیم کی مشکل کشائی کرتے ہیں. ہاں، آج گریے کا یہی حق ہے، آج گریے کا حق ہے. آج فاطمہ زہرا کو برسہ دے رہے ہیں، آج حسین مجتبیٰ کو، آج حسین مظلوم کو برسہ دے رہے ہیں. طبیب کچھ دیر بعد پھر آتا ہے. جب وہ پھر آیا، اس نے پھر معائنہ کیا تو مولا حسن سے سر جھکا کر کہتا ہے کہ مولا اب اپنے بابا سے کہیے کہ وصیتیں مکمل کر لیں، اس لیے کہ علی کے اب بچنے کا امکان نہیں ہے. بس اتنا اس نے کہا کہ مولا حسن نے اسے کہا کہ اے طبیب ذرا آہستہ بات کر، پردے کے پیچھے میری زینب کھڑی ہوئی ہے، کہ زینب کے کان میں جملہ نہ چلا جائے، ذرا آہستہ میں کہوں گا مولا. اے بی بی، آج کوفہ میں اپنے بابا کا زخمی سر دیکھا ہے، کل کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کا سر لے کے نیزہ پر بنا لیتا. تلے زینبیہ سے یہ بہن دیکھ رہی ہے،
شمر جان سلالا صدرے، شمر حسین کے سینے پر سوار ہو، اور یہ بہن پر یاد کر رہے ہیں اے میرے ساتھ میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ذرا اے طبیب ذرا آہستہ، ذرا آہستہ۔ وہ طبیب باہر چلا گیا، اور اس کے بعد علی نے اپنی ساری اولادوں کو جمع کیا۔ مولا کی مختلف روایت کے اعتبار سے 24 یا 26 اولادوں کو جمع کیا، اور جب سب کو جمع کر دیا تو حسن کو بلایا، ایک ہاتھ حسن کا تھاما اور اپنی ایک ایک اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا۔ جب ہر اولاد کو دے چکے حسن کے ہاتھ میں، تو مولا پر غروب کی باری ہوئی۔ مولا غشی کے عالم میں چلے گئے، یہاں تک کہ کسی بی بی کے سسکیوں کی آواز علی کے کان میں آنا شروع ہوئی۔ کوئی بی بی تھی جو رو رہی تھی، علی غشی سے بیدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون ہے کہ جو رو رہی ہے؟ دیکھا ام البنین ہے کہ جو گریہ فرما رہے ہیں، ام البنین ہے کہ جو گریہ فرما رہے ہیں۔ علی نے بلایا، کہا اے ام البنین ابھی میں زندہ ہوں، گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا نہیں معلوم میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی مولا، آپ نے ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرا عباس تنہا رہ گیا، میرا عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا۔ ایک مرتبہ حسین کو بلایا، عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، کہ عباس آج سے تیرا مولا حسین ہے، آج سے تیرا آقا حسین ہے۔ بس عباس کے ہاتھ اب حسین سے مخصوص ہو گئے، کربلا کے میدان میں حسین کی سکینہ کے لیے آج عباس کا یہ وصیت علی نے مکمل کی۔ آج تو تابوت بھی برآمد ہونا ہے نا، آج مولا مشکل کشا کا تابوت نکلنے والا ہے، ہم سب کندھا دیں گے، لیکن یہ 2 جملے سن لو، آج رونے کی رات ہے، علی کی شہادت کی شب ہے۔ ایک مرتبہ حسین کو قریب بلایا، بس یہ 2 جملے، حسین کو قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا ایک وصیت خاص تجھ سے کرنی ہے۔ حسین قریب آتے ہیں، کہا نہیں میرے لال اتنے قریب آ جاؤ کہ تمہارے کان علی کے لبوں سے مس ہو جائیں۔ حسین اتنے قریب ہو چکے، علی نے کچھ وصیت کی، اور جیسی وصیت مکمل ہوئی تو حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے۔ بہنوں نے بھائیوں نے سوال کیا کہ بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا بتلا نہیں سکتا، نہیں بتا سکتا کیا کہا تھا۔ یہ راز اس وقت کھلا کہ جب کربلا کے میدان میں میرا مولا رخصت آخر کے لیے آ رہا تھا، بہن زینب سے کہا زینب ذرا اپنے شانوں سے ردا تو ہٹاؤ، تو سوال کیا کرتی تھی کہ بابا نے کیا وصیت کی تھی۔ 21 رمضان بابا نے کہا تھا کیا میرے لال میں موجود رہوں گا، تیری بہن زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، میری نیابت میں ان بازوؤں کا بوسہ لینا، میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا۔ یہاں تک کہ علی کا وقت آخر آتا گیا، اور امیر المومنین نے کہا بس اب میں رخصت ہو رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے لال حسن تمہارے نانا رسول اللہ مجھے لینے کے لیے آ گئے، تمہاری نانی خدیجہ الکبریٰ آ گئی، ارے تیری ماں فاطمہ زہرا بھی مجھے لینے کے لیے آ گئی۔ علی رخصت ہوئے، علی نے کلمہ استرجاع پڑھا، علی دنیا سے رخصت ہوئے۔ غسل و کفن جب ہو گیا، جب غسل و کفن ہو گیا تو علی کا جنازہ چلا رات کی تاریکی میں۔ جنازہ جب چل رہا تھا، میرا آخری جملہ ہے، پھر ہم سب تابوت کو انشاءاللہ کندھا دیں گے۔ جب جنازہ چل رہا تھا تو پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا تھا، آگے سے وہ جنازہ جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا تھا، اور یہ تابوت چل رہا ہے نجف کی طرف۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ اے جبرائیل اور میکائیل آج تم اس تابوت کو اٹھانے کوفہ میں تو آ گئے ہو، آج تم کوفہ میں آ گئے ہو، جبکہ حسن موجود ہے، حسین موجود ہے، عباس موجود ہے، لیکن کہ کربلا میں کل اس تابوت کو اٹھانے کے لیے آنا، اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے آنا، ایک بے گھوڑوں کفن لاشا، گھوڑوں کی تابوت ہے دامال لاشا، ایک وارث زندہ تو ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، حسین کا تابوت کو اٹھانے لگا، علی کا تابوت آ رہا ہے، اپنے اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیے گا، مولا امیر المومنین کے تابوت کو کندھا علی کا تابوت آ رہا ہے۔